بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 49 تک پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہم ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت، جس سے سرکار کی اکثر عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرماتے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں، میں تعبیر بیان کروں، اور اگر آپ نے خود کوئی خواب ملاحظہ فرمایا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر ذکر فرماتے تھے۔ تو ایسے ہی سرکار نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ اسلام لانے کے بعد آپ کو اپنے کس عمل پر سب سے زیادہ اجر کی توقع ہے کہ اللہ اس کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا؟ تو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری آپ کی جوتیوں کے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ اس پر اگر کوئی ہم جیسا کوئی ہوتا عام آدمی تو فوراً چوڑا ہو جاتا، ہاں جی بس میں یوں کرتا ہوں اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیتا۔ ہم تو ان چیزوں پر بھی اپنے لیے کمال کا پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو مردانہ وجاہت سے نوازا ہے، کسی عورت کو حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کسی کو ذہن کی تیزی دے دی ہے، کسی کو کسی بڑے خاندان میں پیدا کر دیا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ بتائیے۔ کچھ بھی کمال نہیں، صرف اللہ کا فضل ہے، 100% اللہ کا فضل ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کمال کی نسبت ہماری ذات یا آپ کی ذات کی طرف کی جائے۔ لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ معاملات کہ اگر کسی بزرگ نے ایسی کوئی بات بول دی تو ہم فوراً اپنے اندر بوئے کمال محسوس کرتے ہیں اور اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے ہمارے نفس کو بڑا سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ لیکن جو کامل مومن ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، انہوں نے فوراً وہ بات کہی کہ جو واقعی ایک مومن کو کہنی چاہیے۔ ہمارے کسی عمل میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اور اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، چاہے وہ باعتبار مقدار کے کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہوں، انسان کو عجب و خود پسندی، تکبر، غرور سے بچنے کے لیے ان کو بس ایسا محسوس کریں کہ بہت تھوڑا سا میں نے کیا، بلکہ صحیح تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، جیسے دریا میں کچھ چیز ڈال دیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے، ایسی نیکی کرو اور بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ اور گناہ کرو تو چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمیشہ یاد رکھو کہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس اعتبار سے کہ اس پہ انسان توبہ کرے اور گرفت کا احساس اور خوف پیدا کرے کہ مجھ سے خطا ہوئی، اب آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے، یہ اچھی علامات ہیں۔ لیکن ہم اکثر بڑے بڑے گناہ فراموش کر دیں گے، اور چھوٹا سا بھی نیک عمل ہوگا، 5 روپے بھی کسی فقیر کو دیے تو 10 دفعہ اس کو سنائیں گے کہ جی میں نے اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، اور میں تو جی تہجد پڑھتا ہوں، جی میں تو جی قرآن اتنا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خوب اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ اب بیان کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنی عظیم ہستی ذکر کرے تو ویسے ہی انسان مطلب جیسے اب ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن کوئی بڑے عالم دین ہوں، مفتی صاحب ہوں، کوئی بہت بڑے باعمل صاحب علم شیخ ہوں، پیر صاحب ہوں، اور وہ کسی کو کہیں کہ بھئی مجھے خواب میں تمہارے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ تم باعث فضیلت ہو، اور یعنی تمہیں فضیلت حاصل ہے اور تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ہم فوراً اپنے کارنامے یاد کرنا شروع کریں گے اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کو بڑا سمجھے ہی نہیں، صرف اللہ کے فضل، اللہ کے کرم پر نگاہ ہو، عمل پورے کرے، گناہوں سے بچے، فرائض پورے کرتا ہے، واجبات سنن موقدہ، حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی اطاعت سے، بلکہ اگر موقع ملتا ہے مستحبات پر بھی عامل ہے، اور اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، یعنی ہر اللہ کی ناپسندیدہ شے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت ہی معمولی اور حقیر سا گمان کرے، یہ ہے کمال۔ اور اس کا اظہار آپ دیکھیں یہاں ہو رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کے جوتوں کی آہٹ جنت میں محسوس کی ہے یا مجھے سنوائی گئی ہے، تو ایک دم چوڑے ہو آتے اصل ہاں میں نے بہت سارے عمل کیے ہیں، یہ بھی عمل، یہ بھی نہیں۔ فرمانے لگے میرے تو عرض کرنے لگے کہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر مجھے زیادہ کسی اجر کی توقع ہو، میں تو جو عمل کرتا ہوں میری اپنی نگاہ کے اندر وہ بہت ہی تھوڑے تھوڑے سے اعمال ہیں، چھوٹے اعمال ہیں۔
لیکن پھر ان کی ایک چیز ذہن میں آئی تو انہوں نے وہ بتایا کہ بے شک میں جب بھی دن یا رات کے کسی وقت میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے اتنی نماز پڑھتا ہوں جو میرے لیے مقدر کی گئی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہوتا تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ وضو کی فضیلت ہے، کیونکہ عنوان بھی دیکھیں یہ ہے کہ رات اور دن میں وضو کرنے کی فضیلت کا باب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو اللہ نے میری قسمت میں نماز لکھی ہوتی ہے وہ میں کر لیتا ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں کتنا خوبصورت بات ہے، میں وضو کرتا ہوں اور پھر میری عادت ہے جی میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، یہ تو میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اپنی طرف منسوب کرنا ہے۔ اور ایک ہے کہ جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ویسا میں کر لیتا ہوں، اس میں اپنے کمال کی مکمل نفی ہے، اور مکمل طور پہ تمام تر کمال و فضیلت اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ یہ ہے ایک باکمال شخص کا طریقہ۔ ہمیشہ یوں ہی رکھیں آپ بھی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھئی آپ نے کچھ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، جتنا اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ میں کر دیتا ہوں، جہاں اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں کر دیتا ہوں، جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں نیک عمل کر لیتا ہوں، جتنا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن ہمیں جو شخص عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو، وہ اپنے اندر بوئے کمال تلاش کرتا رہتا ہو، جو اپنی عبادات کو کیش کر کے مرکز محفل بننے کی عادت بد میں مبتلا ہو، وہ اس وقت یعنی اس کا نفس کہہ لیں، اس کا نفس اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو محبوب نہیں رکھے گا، کسی بزرگ کے ذکر کو پسند نہیں کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا کر لیتا ہوں، یا فلاں بزرگ کی صحبت کی برکت ہے جی، فلاں بزرگ کی نصیحت کی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں۔ نہیں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں۔ اس سے نفس کو مکمل طور پر کمال کا احساس ہوتا ہے کہ جس میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اس سے زیادہ نفس کو مزہ آتا ہے۔ اور جب آپ محتاجی ظاہر کر دیتے ہیں تو نفس کے لیے مزہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ نفس کو چاہیے مکمل مزہ، فل انٹرٹینمنٹ۔ تو اب اگر آپ مطلب یوں کہیں کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بس نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اس میں پھر اپنا کمال تو نہ رہا۔ نفس کہتا ہے یہ کیا تم نے بات کہہ دی، کچھ میری بھی واہ واہ ہونی چاہیے تھی، کچھ میرا بھی کمال ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ تب ایسے وقت میں پھر پھسل جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور اپنے کارنامے منہ بھر بھر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تھا تو آپ کوشش کرتے کہ فوراً وضو کر لیں، اور اس وقت اگر فرض نماز کا وقت آ چکا ہے تو فرض نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور فرض نماز کا وقت نہ ہوتا اور وقت مکروہ بھی نہ ہوتا تو پھر آپ نوافل ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ایک کمال کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو باوضو رہتے ہیں، اس وجہ سے نبی کو، اللہ کے نبی کو جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنوائی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، اگر فرض نماز کا وقت ہے فرض ورنہ نفل۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حتی الامکان باوضو رہنے کی کوشش کریں، خصوصاً وہ ہمارے بھائی بہن جن کو گیس پرابلم وغیرہ نہیں ہے، بعضوں کو ہوتا ہے تو بیچارہ ان کا وضو فوراً ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی اگر مطلب کر لیں وضو، بعد میں چاہے ٹوٹ جائے تو کم از کم 5 منٹ بھی اگر آپ کا وضو قائم رہا تو وضو کرنے کا ثواب اور اس 5 منٹ کے دوران باوضو رہنے کی وجہ سے جو رحمت برکتیں نازل ہوں گی وہ تو آپ کو حاصل ہوں گی۔ لیکن چلیں بہرحال ان کا ایک پرابلم، اور جن کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کافی دیر تک ان کے لیے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ اکثر باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے تمام بدن کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرے تو اتنے ہی اعضاء اس کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جن پر پانی گزرا۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کر لیں، سارے جو ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے سب دھل جائیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جب تک آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، شیطان کی گرفت کمزور رہتی ہے، نفس کی چالیں کمزور پڑ جاتی ہیں، فرشتے مانوس ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں۔ اور میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جادو ٹونے وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے اور تعویذات آپ کے خلاف کریں گے، ان کے اثرات بہت ہی ہلکے ہوں گے۔ تو اس لیے باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اگر موقع ملے تو جیسے آپ نے وضو کیا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو
لیکن یہ ان کے لیے ہوگا کہ جن کے اوپر قضا نمازیں باقی نہیں. اگر قضا نماز ہے تو وضو کر کے قضا نماز ادا کر لیں، جیسے 2 رکعت فجر پڑھ لی، 3 رکعت مغرب پڑھ لی، اس طریقے سے کر لیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا جو حضرت بلال کی دانست میں ہے. یعنی آپ نے سوچا کہ اس عمل کے بدلے میں ہوگا، لیکن اس عمل کے بدلے میں ہے. اس کی تائید اور توثیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے سے بھی ہو گئی کہ آپ نے رد نہیں فرمایا کہ نہیں بلال اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل عمل ہے کہ بے وضو ہوں تو باوضو ہو جائیں اور پھر کوئی نہ کوئی نماز بھی ادا کر لیں. اس کی کوشش کریں، عادت ڈالیں، انشاءاللہ بے شمار برکات دیکھیں گے. اور اس میں اب دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا غور فرمائیے کہ بعض اوقات ہمارا نفس سستی کرتا ہے. جیسے بہت سارے بھائی بہن آفس جوائن کیے ہوتے ہیں اور ان کے وضو بہت دیر تک قائم رہ سکتے ہیں. صبح آرام سے باوضو ہو کر نکلیں، دوپہر تک بھی بعضوں کا، ظہر تک بعضوں کا وضو قائم رہتا ہے، نہ پیشاب کی حاجت ہوئی نہ کوئی اور وضو ٹوٹنے والا سبب پایا گیا، تو یہ سارا وقت آپ کا انتہائی باعث برکت گزرے گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، صرف بستر پہ لیٹے ہیں، جیسے چھٹی کے دن میں سستی آتی ہے. تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اور اکثر سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے آپ فوراً جا کے وضو کریں اور ٹائم نوٹ کریں. یعنی سوچنے میں اگر آپ لگ جائیں گے اچھا کرتا ہوں تو بس پھر سستی آ جائے گی. فوراً چلے جائیں اور پانی میں ہاتھ ڈال دیں اور ٹائم نوٹ کر کے دیکھیے گا 1 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، اس سے زیادہ وضو کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. 3 منٹ لگا لیں، چلیں آپ بہت ہی آہستہ آہستہ وضو کرتے ہیں، 3 منٹ میں انشاءاللہ آسانی سے وضو ہو جائے گا. 3 منٹ کے عمل سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں درجہ قرب عطا فرما رہا ہو، درجات کی بلندی حاصل ہو رہی ہو، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے. اس لیے کوشش کیجئے کہ ضرور ایسا کریں. اور ہمارے وہ بھائی بہن ذرا غور کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تو یہ ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں، جو نماز کو کہتے ہیں اللہ نے مقدر کی، یعنی اس وقت جو اگر فرض کا ٹائم ہے تو فرض پڑھ لیے، اگر فرض کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو نوافل ادا کر لیے، وہ کرتے رہے ہیں. اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن فرائض کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں. باقی ہر وضو پر نماز پڑھنا دور کی بات ہے، جو اللہ نے لازم کی ہیں نمازیں وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں. بہت بری بات ہے. ہم اپنے اکابرین سے محبت کا دعویٰ کریں اور ان کے طریقوں اور ان کے سنت کو نہ اپنائیں تو یہ کیسی محبت ہے؟ اگر آپ کی اولاد آپ کے طریقے پہ نہ چلے تو ہم بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہی نہیں کہ ہمارے خاندان کا ہے، ہماری عادات اتوار دیکھو، اس کی اپنی عادتیں ہیں. یوں مطلب محاورتاً کہہ دیتے ہیں گھر میں کبھی. تو گویا کہ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں کی عادات اپناتا ہے، ان کے طریقے اپناتا ہے، تو اس سے تعلق کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے. ہم اسے اپنا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا باقی ہمارے خاندان کا بچہ ہے، دیکھو نا کیسے ہمارے طریقے پہ چل رہا ہے. تو اور اگر نہ چلے تو پھر اس کو عتاب کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم اکابرین کی جانب آتے ہیں تو صرف ہمارے زبانی کلمات، زبانی دعوے اور بلند و بانگ مطلب باتیں، اور جس کو بڑھکے بھی کہتے ہیں عرف عام میں، وہ ہماری بڑی ماشاءاللہ سننے والی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کو متاثر کر دیں. اور جب عمل کی باری آتی ہے کہ اکابرین کے طریقے کو اپنائیں تو بس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. یہ ہم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ سوچئے. زیادہ سے زیادہ سامنے والی عوام دھوکہ کھا سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. نہ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہے، نہ رسول کو دھوکہ دینا ممکن ہے، اور نہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ممکن ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، صرف سامنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ اگر راضی ہو بھی گئے ان بڑی بڑی باتوں سے، انہوں نے آپ کو عاشق رسول، اکابرین کا عقیدت مند اور بزرگوں کا چاہنے والا مان بھی لیا، اور آپ کو کہنا بھی شروع ہو گیا جی ان سے ملیے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ ان کی زبان سے آپ کے لیے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر عاشق رسول کا لفظ نکلنا یا بزرگوں سے عقیدت رکھنے والا اس طرح کے کلمات کا نکلنا، کیا یہ کچھ سند ہے کہ آپ کو آخرت میں انعام مل جائے گا؟ نہیں. اب اس پر یہ مت کہہ دیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے فرمایا، اس کی تعریف کی، سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی. ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کے کچھ عیوب ذکر کیے، وہ ایسے ہی ہوگا کوئی منافق یا ایسا، تو سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟
فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس پہ جنت، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس پہ جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو بعض لوگ اس کو پھر دیکھو نا، مجھے لوگ عاشق رسول کہہ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، اس کا مطلب ہے کچھ ہے تبھی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ وہ صحابہ کرام عالم رضوان تھے، وہ صاحب علم تھے، وہ ایک نظر سے سامنے والے کے ظاہر و باطن کو جاننے کی قدرت رکھنے والے تھے اللہ کی عطا سے، وہ سوچ سمجھ کر اپنے رائے کا اظہار کرنے والے تھے، وہ مسائل کو جانتے تھے، وہ سامنے والے کے عمل کی کمی کوتاہی یا اس کی کاملیت کو جانچنے پرکھنے کی بہترین صلاحیت رکھنے والے تھے۔ اور اس طرف جو ہماری یہ عوام ہیں، علم دین سے کورے ہیں، عقیدہ ان کو پتہ نہیں، اپنے نفس کے ویسی مغلوب ہیں، دوسرے کی نفس کی چالوں کو کیا سمجھیں گے، آپ مخفی رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کیا کر رہے ہیں، اور صرف آپ کی چند چیزوں کو دیکھ کر وہ آپ کو عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دے دیں، تو کہاں صحابہ کرام، کہاں وہ مجتہدین، کہاں وہ صاحب علم، کہاں وہ نبی کریم کے صحبت یافتہ، اور کہاں یہ عوام کہ جس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور آپ انہیں کہیں کہ یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں؟ ایسا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بڑے بڑے آپ کے زمانے کے علماء، فقہاء، مفتیان کرام، مشائخ عوام کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہوں اور اس کو سراہ رہے ہوں، اس کی قدر کر رہے ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب عوامی رائے علماء اور مشائخ کی رائے کے ساتھ مل کر ایک گواہی کی حیثیت بن سکتی ہے، ویسے نہیں۔ چنانچہ دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں خالی زبانی دعوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ حقیقت کا سامنا بھی کرنا چاہیے، اور واقعی عمل کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ میرے دل میں خوف خدا ہے، میں عاشق رسول و عقیدت مند ہوں۔ اور دوسری بات، عوام الناس کی رائے پر اپنے اندر بوئے کمال محسوس کر کے عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کبھی بھی باکمال نہیں بنائے گا، بلکہ بے کمالی کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔